يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے دوستوں اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم سنانے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ آپ سب حضرات قابل مبارکباد ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مبارک میں ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے در پر آ کر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. اب یہاں پر ماہ مبارک کے اندر آخری عشرہ شروع ہو چکا، اور آخری عشرہ یہ ماہ رمضان المبارک کا سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے. اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رات لیلۃ القدر کی عطا فرمائی جا رہی ہے، جو سال کی تمام راتوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے والوں میں شامل ہو جائے. ہم میں سے ہر ایک جہنم سے آزادی کا پروانہ لے لے. ہم میں سے ہر ایک اس رات سے فائدہ اٹھا کر جہنم سے آزادی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پروانہ عطا فرما دے. جو بندہ جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے. اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا کہ اس دنیا کے اندر جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، اور پھر خاص طور پر رمضان کا مہینہ عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر نیکی کا ماحول بنا دیا. ہر ایک کا رخ مسجد کی طرف ہے، ہر ایک کا رخ اللہ کی طرف ہے، روزوں اور تراویح کی طرف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر ایک اپنی حد تک کوشش میں لگا ہوا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہربانی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یاد کروا رہے ہیں کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی مجھے پانا، مجھے راضی کرنا، مجھے حاصل کرنا ہے. اس طرف بندے کو لوٹ آنا ہے. تو 11 مہینے تک رمضان المبارک سے پہلے جو ہم دور رہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اپنے دلوں سے غفلت کے تالے کھلوا کر اپنے دلوں پر جو مستقل گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے سیاہ دھبے لگ چکے، ان کو مٹوا لے، ان کو ختم کروا لے، اور رب تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کر کے، اشک باری کر کے، بے قراری دکھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. ایک وقت تھا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کب رمضان شروع ہو، اور اب یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اب مزید محنت کرنی ہے، مزید اپنے وقت کو قیمتی بنانا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، ساری انسانیت خسارے میں ہے، میں اور آپ گھاٹے میں ہیں، میں اور آپ نقصان میں ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ
ایک ایک گھنٹہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اور آپ کو دیا ہوا سرمایہ ہے. جس طرح ایک دکان کھولنے کے لیے ہمیں 5 لاکھ کی 10 لاکھ کی، ایک کاروبار کو چلانے کے لیے 15 لاکھ 20 لاکھ کی ضرورت ہے، وہ ہمارا سرمایہ ہوتا ہے، وہ ہم لگا کر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. 6 ماہ بعد، سال بعد اپنا حساب و کتاب دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کاروبار میں 15 لاکھ لگائے تھے، اب مجھے کیا بچا؟ اگر تو 15 لاکھ کے اوپر 2 لاکھ کا نفع، 1 لاکھ کا نفع ہوا تو میں کہتا ہوں میں کامیابی کی طرف گیا، مجھے کچھ نہ کچھ نفع ہو گیا. لیکن اگر حساب لگانے سے پتا چلا سال کے بعد کہ جو 15 لاکھ لگایا تھا نفع تو کیا ہوتا، اس میں سے آدھا نکل چکا، اب میرے ہاتھ میں 7 لاکھ باقی رہ گیا، تو میرا 8 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ میرا نقصان ہے، جو میں نے پیسہ لگایا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ نکل گیا. تو میرے اور آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے قیمتی اوقات دیے، میری زندگی کا وقت، میرا ہر لمحہ، سیکنڈ اور منٹ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرمایہ ہے. اس لیے ہر صبح حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی انسان صبح کرتا ہے اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے، یا تو ہم اپنا اوقات جنت کے بدلے فروخت کر کے جنت کو حاصل کر لیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے بدلے فروخت کر کے جہنم کی طرف چلا جائے. فرمایا بندے کے اختیار میں ہے وہ اپنا وقت کس میں لگاتا ہے. رب کی فرما برداری میں لگائے گا، اللہ دنیا بھی بنا دیں گے، قبر بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے. اور اگر اللہ کی نافرمانی میں لگا، دنیا بھی برباد، قبر بھی خراب، آخرت بھی خراب ہوگی. نہیں، منہ بھی نہیں بنائے تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو وقت دیا ہے، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلے جائیں. اس لیے جنت کے سب دروازے اس وقت کھلے ہوئے، جہنم کا ہر دروازہ بند. اللہ چاہ رہے ہیں ہم ہر قدم اٹھا کر جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں، ہر قدم ہمارا آگے کی طرف جائے، ہر قدم آگے کی طرف بڑھے، ہر قدم اللہ کی رضا کی طرف بڑھے. اب یہ رمضان کا آخری عشرے کا آخری اوقات، ان کو اب اور قیمتی بنا کر ان راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں، ان راتوں کو اللہ کی فرما برداری میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، دین سیکھنے کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے. یہ وقت چوک و چوراہے پر نہیں، یہ وقت کرکٹ کے میدان کے اندر میچ کھیلنے کے اندر نہیں، یہ وقت دوستی یاری کے لیے نہیں، یہ وقت ہوٹل کو آباد کرنے کے لیے نہیں، یہ وقت اللہ کے در پر آ کر مسجد کو آباد کرنے کے لیے، اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنی سجدے کی زمین کو آنسوؤں سے تر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ موقع مجھے اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں. اور سب سے زیادہ قیمتی موقع، گولڈن چانس ہے میرے اور آپ کے پاس، گولڈن چانس کہ اپنی پوری زندگی کے اندر جتنی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، وہ ساری زندگی کی نیکیوں سے بڑھ کر اللہ صرف ایک رات میں ہمیں وہ عبادت کا ثواب عطا فرما دیں گے. صرف ایک رات میں، صرف ایک رات، وہ ہے لیلۃ القدر کی رات. ایک 21ویں رات گزر گئی، آئندہ آنے والی 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 4 راتیں مزید جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ باہر دنیا کو آباد کرنا ہے، نہیں، جاگ کر اللہ کے در پر آ کر مسجد کو آباد کرنا ہے، اللہ کے در پر آ کر تلاوت کے ذریعے اپنے آپ کو آباد کرنا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ سمجھ لیں کہ بس رمضان آیا تھا، اچھی 2-4 باتیں کر لی، ہمارے واٹس ایپ کے اسٹیٹس بھی بدل گئے، ہماری فیس بک کی پوسٹ بھی بدل گئی، ہم نے یہ سب کچھ نیکی کا کام کر لیا. اس سے کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تب ہوگا جب میرا دل بدل جائے، جب میرا اٹھنا بیٹھنا بدل جائے، جب میرے اخلاق بدل جائے، جب میری زبان بدل جائے، جب میری زبان پر اللہ کا قرآن جاری ہو، زبان پر گانوں کی بجائے، غیبت کی بجائے، دنیا کی باتوں کی بجائے رب کا قرآن جاری ہو جائے. میری زبان پر جب اللہ کا قرآن جاری ہوگا تب میرے اندر تبدیلی آئے گی. اگر رمضان آنے کے بعد بھی میری زبان سے گالیاں نہیں گئی، میرے اخلاق اب تک خراب ہے، میری صبح و شام اب تک اللہ سے دوری میں ہے، تو پھر رمضان کا تو کوئی فائدہ نہیں. اگر میرا اسکرین ٹائم اب تک کم نہیں ہوا، اب تک میں فیس بک پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو لگا کر بیٹھا ہوا ہوں، اس کا مطلب اب تک میں نے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا. ابھی موقع ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی برسات ہو رہی ہے. مجھے اور آپ کو اپنے دل کا پیالہ
اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے اللہ کو منانا ہے، اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر دیں۔ دنیا کے اندر اگر تیز بارش ہو، وہاں ہم ایک کپ الٹا کر کے رکھ دیں، وہ کپ الٹا رکھا ہوا ہے، کتنی بارش ہو، بارش ہونے کے باوجود وہ کپ نہیں بھر سکتا کیونکہ اس کا منہ ہی الٹا ہے۔ لیکن اگر اسی بارش میں بڑا برتن، بڑا پیالہ، بڑی بالٹی لا کر رکھ دی جائے، چند لمحے کے بعد وہ بھر جائے گی، اس لیے کہ اس کا منہ اوپر کی طرف ہے جہاں سے برسات آ رہی ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمت کی برسات آسمانوں سے آ رہی ہے، میں اپنے دل کا رخ سوشل میڈیا کی بجائے اللہ کی طرف کر دوں، میرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، آسمان کی طرف ہو گیا، رب کی طرف ہو گیا، یقیناً اللہ کی طرف سے جو رحمت کی برسات ہو رہی ہے اس کی چھینٹیں میرے دل میں بھی آئیں گی، میرے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی، میرے دل میں بھی اللہ کا نور آئے گا، میرے دل میں بھی اللہ کی اشد محبت پیدا ہوگی، میں بھی اللہ کے فرما برداروں میں انشاءاللہ شامل ہو جاؤں گا۔ اس لیے اپنا دل اللہ کی طرف لگانا ہے، یہ صرف سودا اس چیز کا ہے۔ آج دنیا ہمارے دل پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، دنیا دل پر قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، آج غیر اللہ دل پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس دل کو غیر اللہ کا قبضہ چھڑوا کر اس دل کو خالق کے دل کے حوالے کرنا ہے، اللہ کے حوالے کرنا ہے، اپنے مولا کے حوالے کرنا ہے۔ جب یہ دل اللہ کے حوالے ہو جائے گا تو ضرور کام بن جائے گا۔ اللہ چاہتے ہی ہیں کہ جو دل میں نے تمہارے سینے میں فٹ کیا، یہ دل مجھے ہی دے دو، اس دل میں صرف میں ہی میں ہوں، پیسہ ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، لیکن دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو۔ اللہ یہ چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ ماہ مبارک ہمیں دیا، اس میں لطف ہی لطف ہے، زندگی کی برکات ہی برکات ہے۔ قرآن سے جوڑنا ہے میں نے اور آپ نے۔ قرآن کریم صرف حافظ صاحب کے پڑھنے کا کام نہیں ہے، مدرسے والوں کے پڑھنے کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کا ہے، میری اور آپ کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا میں سیکھنا شروع کروں، اگر آتا ہے میں پڑھنا شروع کروں۔ کتنے افراد ایسے، کیا کر رہے ہو بیٹا؟ نہیں بناؤ، مووی نہیں بناؤ۔ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک آنے کے بعد ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے اور آپ کو کن لوگوں میں جانا ہے؟ ان لوگوں میں جانا ہے کہ جن کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی، جن کی زندگیوں میں فرق آ گیا، جن کی زندگیوں میں اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں فرق آیا۔ یہ حافظ صاحب نے یہاں قرآن کریم سنایا، انہوں نے صرف قرآن ایک مکمل نہیں کیا، ان کے یقیناً 3 قرآن، 4 قرآن، 5 قرآن، 6 قرآن، کسی کے 9 قرآن، کسی کے 10 قرآن، کسی کے 12 قرآن مکمل ہو گئے کہ انہوں نے رات کو مصلے پر سنانے کے لیے دن میں اسی پارے کو کسی نے 3 بار، کسی نے 4 بار، کسی نے 5 بار، کسی نے 9 بار، کسی نے 10 بار اس پارے کو پڑھا ہے۔ آج قرآن ختم ہوا تو 10 قرآن ان کے اس کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا ایک قرآن بھی مکمل ہوا، میں نے اور آپ نے قرآن کھول کر اس کو پڑھنا بھی شروع کیا، ابتدا بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ میں بھی قرآن پڑھنے والے میں بن جاؤں۔ قرآن کسی عام انسان کی کتاب نہیں، اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس کا کلام بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ کا کلام ہے یہ قرآن کریم۔ اس کو اگر ہم نے اپنے دل میں جگہ دے دی، اس قرآن کو اگر ہم نے اپنی زبان پر جاری کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود عزت والے، اللہ پھر قرآن پڑھنے والے کو بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں بھی انوارات فرمائیں گے۔ قرآن پڑھنے سے صرف ایسا نہیں کہ بس قرآن پڑھ لیا بات ختم ہو گئی، قرآن کا اثر میری زندگی پر، آپ کی زندگی پر۔ میں پڑھوں تو میں جس جگہ بیٹھ کر پڑھوں گا اس جگہ انوارات، اس در و دیوار کے اندر انوارات، میرے مال میں، میرے رزق میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گی۔ اور سب سے بڑھ کر اس قرآن کا براہ راست اثر میرے دل پر ہوگا۔ آپ نہانا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر سر پر کچھ لگ گیا، جسم پر کچھ لگ گیا، کپڑوں پر کچھ لگ گیا، اس کے لیے اتارنے کے کیمیکل موجود ہیں، صابن موجود ہیں، آپ شاور کے نیچے کھڑے ہوں گے، ساری مٹی اتر گئی، سب کچھ اتر گیا، لیکن دل پر جو داغ لگا ہوا ہے، دل پر جو سیاہ دھبا لگا ہوا ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گھنٹوں آپ شاور کے نیچے رہیں، یہ دھبا نہیں دھل سکتا۔ اس کو دھونے کے لیے اللہ کے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اس کو دھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا پڑے گا۔ جب بندہ یہ کام کرتا ہے اللہ اس کے دل کے داغ کو دھو کر رکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن کا اثر دل پر ہے، قرآن کا براہ راست اثر دل پر۔ جب قرآن کا اثر دل پر آئے گا تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اصل معاملہ سارا دل کا ہی ہے۔ اس وقت دنیا نے اس دل پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ہمارے خدا نہ خواستہ پلاٹ پر، مکان پر، زمین پر اگر کوئی آ کر قبضہ کر لے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، پڑوسیوں کو بلاتے ہیں، دیکھو یار یہ میرا پلاٹ تھا، فلاں نے قبضہ کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ہاں تمہارا ہی پلاٹ تھا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، عدالت میں جائیں، پنچایت میں جائیں، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے حق میں آ کر گواہی دیں گے اور وہ پلاٹ چھڑوا کر وہ ہمارے حوالے کریں گے۔
تو میں اور آپ ذرا دیکھیں، یہ دل اللہ کا تھا، یہ دل اللہ کا گھر تھا، آج اس پر غیر اللہ کا قبضہ ہم نے خود کروایا، سوشل میڈیا کا قبضہ، دنیا کا قبضہ، نافرمانیوں کا قبضہ، گناہوں کا قبضہ، یہ سب قبضے ہو چکے۔ اس دل کو غیر اللہ سے چھڑوا کر، اللہ کی نافرمانیوں سے چھڑوا کر، اس دل کو اللہ کے نام کا لطف دینا ہے، قرآن کا مزہ دینا ہے۔ جب اس دل کو اللہ کے نام کا لطف ملے گا تب یہ کہے گا خدا کی قسم آج سے بڑھ کر دنیا میں کبھی مجھے وہ لذت نہیں ملی جو آج مجھے قرآن پڑھنے میں لطف اللہ عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مثل نہیں، اللہ کے نام کے لطف کا بھی کوئی مثل نہیں ہے۔ لیکن آئیں تو صحیح، رب تعالیٰ کو پائیں تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو صحیح۔ اس لیے روزے رکھنے آپ کے مبارکباد، تراویح پڑھنے بھی مبارکباد ہے، لیکن اس کے ساتھ زندگی بدلنی چاہیے، زندگی بدلنی چاہیے۔ میری آنکھ کا بھی روزہ شروع ہو جائے، میری زبان کا بھی روزہ ہو جائے، میرے کان کا بھی روزہ ہو جائے، پیٹ کا تو روزہ ہے، حلال کھانے کو چھوڑا، آنکھ سے حرام دیکھنا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، زبان سے حرام بولنا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا، کان سے حرام سننا چھوڑا کہ نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیا قابل مبارکباد ہے یہ لوگ، قابل مبارکباد ہے وہ جوانیاں، قابل مبارکباد ہے وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر پیٹ کے روزے کے ساتھ اپنی آنکھ کا روزہ بھی رکھا، زبان کا روزہ بھی رکھا، کان کا بھی روزہ رکھا، یہ قابل مبارکباد ہے۔ اور پھر وہ روزے کا جو ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے الگ سے ایک دروازہ جنت کا بنایا ہے جس کا نام ہے ریان۔ اس دروازے سے صرف روزہ رکھنے والوں کو اللہ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اعلان ہوگا کہاں ہے روزہ رکھنے والے، ذرا کھڑے ہو جائیں اور آئیں اور اس دروازے سے ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن کب؟ جبکہ وہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، وہ روزہ آنکھ کا بھی ہو، زبان کا بھی ہو، کان کا بھی ہو، میرے پورے جسم کا ہو، میں اللہ کی نافرمانی سے نکل رہا ہوں۔ اگر رمضان سے پہلے اور اب کی میری زندگی میں مجھے فرق نظر آ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، قابل مبارکباد ہے کہ پہلی اور اب کی زندگی میں فرق آیا، الحمدللہ، مزید آگے بڑھیں، مزید قدم بڑھائیں۔ لیکن اگر رمضان سے پہلے اور اب کی زندگی میں فرق نظر نہیں آیا تو پھر اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرنے والے، ان کے ہاں کیا دیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح میں اپنے بندوں کی مغفرت فرما دوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ اے رب آپ کی عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے میں اس کو گمراہ کرتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ کا پیار دیکھیے، اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے علو مرتبہ کی قسم، جب تک بندہ میرے در پر آ کر معافی مانگتا رہے گا میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان تو مایوس کر رہا تھا لیکن اللہ نے قسمیں کھا کر فرمایا کہ میں اس کے گناہ معاف کرتا رہوں گا بشرطے کہ وہ میرے در پر آ کر معافی مانگتا رہے۔ تو آج جو ہم یہاں جمع ہوئے قرآن کریم کی تکمیل پر، اس کا مقصد قرآن سے جوڑنا ہے۔ میں اور آپ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کی تلاوت اپنا معمول بنائیں، روزانہ کی تلاوت۔ اب تو آپ کے پاس 7 دن موجود ہے، کم از کم کوشش کر کے ایک قرآن مکمل کر سکتے ہیں، ہمت کریں، آگے بڑھیں، ورنہ کچھ نہ کچھ تو تلاوت ہو نا، قرآن کھلے تو صحیح، میں اس کا 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع پڑھوں تو صحیح کہ میرے رب کا کیا پیارا پیغام آیا ہے۔ روز میں اپنے واٹس ایپ پر دیکھتا ہوں پیغام کیا آیا ہے، فیس بک پر دیکھتا ہوں میسیج کیا آیا ہے، کتنے دوستوں نے لائک کیا ہے، کتنے دوستوں نے مجھے پسند کیا ہے، یہ سب دیکھتا ہوں۔ لیکن یہ بھی دیکھتا ہوں میرے اللہ نے بھی مجھے لائک کیا کہ نہیں کیا، میرے اللہ نے بھی مجھے پسند کیا کہ نہیں کیا۔ میں نے کچھ ایسے کام بھی آج کیے ہیں کہ میں اللہ کی نظر میں پسندیدہ لوگوں میں آ جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤں۔ اس لیے مجھے اپنی زندگی بنانی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ غور کریں اپنی زندگی میں اور رب تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اب بھی موقع ہے، رمضان جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزانہ بے شمار انسانوں کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے۔ میں اور آپ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اپنے آپ کو ان میں شامل کروا لیں۔ اس لیے پہلی بات قرآن کریم کا اہتمام پڑھنے کا۔ نمبر 2، جس طرح اب تک مسجد میں آ رہے ہیں انشاءاللہ مرتے دم تک اسی طرح 5 نمازوں کے لیے آتے رہیں گے انشاءاللہ، مسجد کو اسی طرح آباد کریں گے۔ اگر بالفرض کوئی نماز چھوٹ گئی تو پھر فوراً وہ نماز سونے سے پہلے پہلے دن کی 5 نمازیں پوری کر کے توبہ کر کے سویا کریں گے، اس کے بغیر نہیں کوئی کام کریں گے۔ 5 نمازیں اپنے دن کی انشاءاللہ پوری ہونی چاہیے۔ اول تو مسجد میں، اگر رہ گئی تو اس کو شام کو رات
رات کو سونے سے پہلے اس کی قضا کر کے اللہ کو منا کر پھر سونا ہے. اور جس بندے کا یہ معمول بن جائے انشاءاللہ وہ دنیا کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھ جائے گا, اللہ کے فرما برداروں میں آ جائے گا, اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. نمبر 3, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا کہ میری اور آپ کی زندگی گناہوں سے الگ ہو جائے. گناہ میری زندگی سے نکل جائے, میرے موبائل سے نکل جائے, میرے گھر سے نکل جائے. یہ جب گناہ نکل گئے تو میں اللہ کا پیارا بن گیا, کیونکہ اللہ کا اعلان ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور ڈر کر اپنے آپ کو بری خواہشات سے, بری تمناؤں پر عمل کرنے سے روک لیا, وہ جنت اسی بندے کا ٹھکانہ ہے. تو جنت تو میرے اور آپ ہی کے لیے ہے, مومنین کے لیے ہی ہے. ہم آگے بڑھیں گے, اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. مولا کریم الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم یہاں پر حافظ صاحب نے قرآن سنایا, جن سب نے سنا یا اللہ سب کی عمر میں, علم میں, عمل میں, رزق میں, گھر میں, زندگی میں خوب برکتیں عطا فرما دیجیے. مولا کریم یہاں قرآن کریم مکمل پڑھنے کی بدولت یا اللہ اس پورے علاقے والوں کو قرآن کریم کے انوارات عطا فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اسی طرح ہم سب کو اپنے در پر آنے کی مرتے دم تک توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم ہمارے دلوں کو بدل دیجیے, ہمارے جذبات کو بدل دیجیے, ہماری ترجیحات کو بدل دیجیے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا بدل دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرما لیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہمارے والدین, بیوی, بچوں, بہن بھائیوں, دوستوں, احباب, تمام رشتہ داروں کی, اہل پاکستان کی, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جو بیمار ہیں, گھروں میں جو بیمار ہیں, دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں, حافظ صاحب کے والد صاحب موجود ہیں یہاں بیمار ہیں, کافی عرصے سے کان کی تکلیف میں, یا الہ العالمین ان کو بھی اور سب بیماروں کو مکمل صحت عطا فرما دے. جو علاج چل رہا ہے اس میں مکمل صحت رکھ دیجیے. مولا کریم ہر قسم کی تکلیف سے, بڑی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. جسمانی صحت بھی عطا فرما, روحانی صحت بھی عطا فرما. اس مسجد کو اور دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما دیجیے, اپنے پیاروں کے قرآن کی تلاوت سے آباد فرما دیجیے. یا الہ العالمین اہل علاقہ کے دلوں کو اس مسجد کی طرف متوجہ فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہم سب کو دین سے جڑنے والا بنا دیجیے. یا الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو بنا دے. یا اللہ مرنے سے پہلے یا اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, خاتمہ ایمان پر نصیب فرما دے. یا الہ العالمین خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما. اے الہ العالمین جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.